اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ریویو کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے بہت دفعہ خان صاحب نے آپ نے دیکھا کہ میڈیا سے بات جب کی، خان صاحب نے کہا کہ میں نے بار بار اس کو کہا کہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا جائے، تو اس لیے ہم نے اسے نوٹس بھیجا ہے اور اس نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا، جس کے اوپر دوبارہ کوئی بیانات آئے اور پارٹی نے جو ہے وہ نے اس طرح سے اگر 1 مہینے کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے تو پھر اس وقت تک بیٹھیں گے جب عمران خان کو جیل سے باہر، عوام کا مینڈیٹ، عمران خان وزیر اعظم اور چور لندن نہیں ہم پاتے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو آج فیصلہ ہے اس کو ہم ریویو کے اندر جا رہے ہیں، ریویو پٹیشن دائر ہوں گی، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان تینوں ایم این ایز کو کہ جس طرح وہ بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں بڑا خریدنے کی کوشش ڈالا گیا، جس کے ذریعے سے جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جتوایا گیا اور جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہروایا گیا۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ایکسٹینشن ہوگی، کوئی یہ سمجھے کہ ایسے کالے قانون لائے جائیں گے، تو عمران خان صاحب کا واضح تھا کہ ریکاؤنٹنگ کی میں نے درخواست دی تھی کہ جناب میرے حلقے کی ریکاؤنٹنگ کی جائے، لیکن میری درخواست مسترد کر دی گئی، اور صرف میں ہی نہیں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہمارے لوگ گئے لیکن ایک درخواست بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ تھوڑا اوپر نیچے کر لینا۔ دیکھیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قاضی فیصل صاحب جس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ فیصلے دے رہے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے ایم این ایز کو ہرایا گیا، آپ نے دیکھا، میں آپ کو خود ایک گواہی دیتا ہوں کہ میں خود گیا تھا کہ ریکاؤنٹنگ کی میں نے درخواست دی تھی کہ جناب میرے حلقے کی ریکاؤنٹنگ کی جائے، لیکن میری درخواست مسترد کر دی گئی، اور صرف میں ہی نہیں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہمارے لوگ گئے لیکن ایک درخواست بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، نئی ریکاؤنٹنگ کی گئی۔ لیکن جب نون لیگ کی درخواست دی جاتی ہے اور ہمارا وہاں پر امیدوار جیتا ہوتا ہے، وہاں پر درخواست ایکسیپٹ بھی ہوتی ہے، بلکہ وہ جو بورے ہیں ووٹوں والے اس کے نیچے سے سوگا مار کے اسے ووٹ نکال لیے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے طریقہ کار کہ کیا کیا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوہے جو ہیں انہوں نے اس بوری کو کھایا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر ووٹ ڈال کر اور ان لوگوں کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتوایا جاتا ہے۔ نواز شریف خود اپنے حلقے سے ہار گئے، جو ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہے، اور جو نون لیگ کہتی تھی کہ قوم کی آخری امید ہے، وہ خود ہارا ہوا ہے، اور 102% ووٹ آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر این اے کی سیٹ کے اوپر 102% ٹرن آؤٹ ہو، اور نیچے جو ہے اگر ایم پی کی سیٹ ہو تو وہاں پر 41 ہو؟ تو صرف اور صرف یہ دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا، جس کے ذریعے سے جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جتوایا گیا اور جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہروایا گیا۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ایکسٹینشن ہوگی، کوئی یہ سمجھے کہ ایسے کالے قانون لائے جائیں گے، تو عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر منوان امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو تسلیم کرتے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی تو پھر میں کال دوں گا اور عوام انشاءاللہ تعالیٰ پھر سڑکوں پر نکلے گی، پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں آج کیا صورتحال ہے؟ وہاں کا آرمی چیف عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور عوام کی رائے کا احترام کرے، عوام کی رائے جو ہے اس کو مقدم سمجھیں، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑے ہوں، وہی قومیں آگے جاتی ہیں، وہی لوگ آگے جاتے ہیں جو عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ اس وقت عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس وقت عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اس وقت جو عوام ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ وہ اس وقت رول آف لا کے اوپر کھڑی ہے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے، کسی کا کوئی کاز نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ اس لیے نہیں کھڑی کہ انہوں نے ایم پی ایم این اے بننا ہے، یا انہوں نے وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے، وزارتیں لینی ہے، نوکری لینی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان آزاد ہو، اور اگر ایک بڑی عدالت کا سربراہ، سب سے بڑی عدالت کا سربراہ اگر انصاف نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کس نے دینا ہے انصاف؟ آج وہ ججز چلا رہے ہیں، بار بار لیٹر بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی، یعنی کہ آپ لیٹر کو بھی بھول گئے۔ آپ ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن ہوئی ہے اس کو بھی آپ نہیں مان رہے، آپ اغوا ہو رہے ہیں ان کو بھی نہیں مان رہے، ہمارے ایم این ایز اٹھائے جا رہے ہیں آپ ان کو بھی نہیں مان رہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال رہے ہیں آپ ان کو بھی نہیں مان رہے۔ دیکھیں جب عوام نکلتی ہے نا تو پھر چیف جسٹس جیسے وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر استعفیٰ اس نے دیا نا، تو پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے استعفے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام کی رائے کا احترام کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ نے اپنا ٹائم گزارا، آپ نے اپنا ٹائم پورا کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بھی آپ نے پورا کیا، لیکن قوم سمجھتی ہے کہ آپ نے ناانصافیاں کی، لیکن اب ٹائم ہے کہ اب آپ جو ہے وہ عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ 3 مہینے پہلے اگر نوٹیفیکیشن آپ کا ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں اب جو ہے وہ نئے آنے والے چیف جسٹس کو ہو رہا؟ کیوں نہیں اس کے اندر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر کے انہیں سامنے لایا جائے، اس معاملے کو کلیئر کیا جائے؟ صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ 12 14 16 جتنی بھی انہوں نے تعداد پوری کرنی ہے کہ وہ پوری کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ترامیم کر کے آئین کے اندر اور ایکسٹینشن جو ہے وہ لائی جائے، ساتھ اپنے مرضی کے مطابق قانون لائے جائیں، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو آج فیصلہ ہے اس کو ہم ریویو کے اندر جا رہے ہیں، ریویو پٹیشن دائر ہوں گی، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان تینوں ایم این ایز کو
کہ جس طرح وہ بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں بڑا خریدنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی وفاداری جو ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے, جتنی مرضی ہے بولیاں لگا لو, ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اچھا نہیں میں تو پنجوتا صاحب یہ بتا دیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا, اسی طرح ایم این ایز کو ریکاؤنٹنگ میں ہرایا گیا, تو پاکستان تحریک انصاف جو اتنی بڑی اسٹرینتھ رکھتی ہے وہ کب کال دے گی اسلام آباد کے لیے دھرنے کے لیے, لانگ مارچ کے لیے؟ گرینڈ الائنس بھی آپ کا موجود ہے, اتنی بڑی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں آئین تحفظ قانون موومنٹ کے حوالے سے. یہ اگر سارا سلسلہ نہ رکا تو پھر پاکستان تحریک انصاف لائے عمل کہاں پہ؟ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ثوابی میں کال دی گئی اور پورا پاکستان آیا, پورا پاکستان آپ نے دیکھا کہ کس طرح نکلا, پوری دنیا نے اس میں اپریشیٹ کیا کہ لوگ آج بھی کدھر کھڑے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے کہ 13 تاریخ کو عمران خان نے کال دی ہے کہ پورا پاکستان نکلے, کیونکہ آگے 14 اگست ہے. 14 اگست کو ہم پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر جو صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کنونشنز کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے لاہور کے اندر اپلیکیشن دی ہوئی ہے جلسہ کی, اور پھر ساتھ آپ 27 کو دیکھیں گے کہ لاہور میں 27 کو ایک اور ہم نے جلسے کی کہا ہوا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو یہ جلسے جو ہیں دھرنے میں بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, اور پھر جب دھرنے میں بدلے گا نا, پھر یہ نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی کی طرح وہ دھرنا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ اب 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, اگر قیمتیں کم کر دی جائیں گی یا IPPs کے معاہدوں کے اوپر ریویو کر لیا جائے گا یا ٹیکسز کے معاملے کے اوپر جو ہے ریویو کر لیا جائے گا, اور پھر اگر 1 مہینے کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم بیٹھیں گے تو پھر اس وقت تک بیٹھیں گے جب عمران خان کو جیل سے باہر, عوام کا مینڈیٹ, عمران خان وزیر اعظم, اور چور لندن نہیں ہم بھاگنے دیں گے, کیونکہ ان کا نام اس لیے خان صاحب نے کہا ہے KCL میں ڈالیں تاکہ ان کے واپسی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہوں, کیونکہ وہ ہمیشہ قوم کو اسی حالت کے اندر چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آتے ہیں. وینیو کیا ہوگا اس سارے آپ کے پروٹیسٹ کا؟ جگہ کون سی ہوگی؟ اسلام آباد ہوگا, کوئی اور جگہ ہوگی؟ دیکھیں, وینیو جو ہے وہ فیض آباد بھی ہو سکتا ہے, وینیو جو ہے وہ ڈی چوک بھی ہو سکتا ہے, وینیو جو ہے وہ کشمیر ہائی وے کے اوپر کوئی جگہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہم وینیو ڈیسائیڈ کریں گے جو پارٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے ہوگا. لیکن جہاں دھرنے کی بات ہے یا لانگ مارچ کی بات ہے, وہ ہماری بات چیت چل رہی ہے آپس میں, کہیں نہ کہیں ہماری اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہی ایسے ہی جاری رہا تو پھر یہ بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لیتا, اور پھر بھاگنے. شیر افضل مروت نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے 14 اگست کو, ہاں, تو کیا پارٹی کی اجازت سے کیا ہے یا انہوں نے اپنی؟ دیکھیں, وہ میرا خیال میں جو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے, وہ جلسے کا اعلان تو انہوں نے میرا خیال میں ٹویٹ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جلسے کے اندر ایک ریلی, اب جیسے میں جلسے کے اندر ریلی, ویسے خان صاحب کی بھی کال ہے کہ 13 اگست کو نکلیں, تو وہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اپنے دیکھیں, اس وقت موبلائزیشن کی ضرورت ہے, جو جس طرح جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور کر رہا ہے. سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب کی کیا بات تھی, تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ریویو کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے بہت دفعہ خان صاحب نے ان کو, آپ نے دیکھا کہ میڈیا سے بات جب کی, خان صاحب نے کہا کہ میں نے بار بار اس کو کہا کہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا جائے, تو اس لیے ہم نے اسے نوٹس بھیجا ہے, اور اس نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا, جس کے اوپر دوبارہ کوئی بیان آتا ہے, اور پارٹی نے جو ہے وہ نے اس طرح سے کیا. لیکن یہ بات گور صاحب نے خان صاحب کے سامنے رکھی کہ یہ ٹائم نہیں ہے مل جل کر چلنے کا, اس وقت لڑائیوں کا, یہ چیزوں کا, اس کو نکالو اس کو لے آؤ. تو میرا خیال میں اس معاملے کو اس ٹائم کے اوپر نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو ریویو کریں. نہیں, میں تو آخری سوال میرا, کیا اسلام آباد کی جتنی بھی قیادت ہے MNA ہے, ان کے پیچھے عوام کا نکلنا بڑی مشکل بات ہے. شیر افضل مروت جب نکلتا ہے اس کے پیچھے عوام آ جاتی ہے, یہ خان صاحب کو نہیں بتایا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ شیر افضل مروت صاحب نکلتے ہیں نا, تو اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر ہم آئے تھے, ادھر ریڈیو پاکستان جو یہ دفتر ہے اس کے سامنے آئے تھے, پریس کلب کے سامنے آئے تھے, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شمالی پنجاب پورے سے ہم جلوس لے کر آئے تھے, اور 700-800 بندہ ہم لے کر آئے تھے. اسی طرح سے پنڈی سے آیا تھا بندہ, پھر اسلام آباد سے MNA جڑ گئے, کیونکہ اگر ایک ہی کر کے پروٹیسٹ کو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کرنے دیتے, نہیں نکلنے دیتے. شیر افضل مروت صاحب پنجاب کے اندر گئے, فوراً انہوں نے گرفتار کر لیا. تو جب ریاست آپ کے خلاف ہوتی ہے تو آپ چل نہیں پاتے, لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر آپ پلاننگ کے ساتھ نکلیں تو ڈیفینیٹلی اسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور جب پلاننگ کے ساتھ ہم نکلیں گے کہ ہم نے آ کر ادھر دھرنا دینا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی منزل ہم جو ہے وہ پار کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں آپ کے 3 حلقے لے لیے واپس, ان میں ایک N 154-2 لودھرا کا حلقہ بھی تھا. وہاں کے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان سے ووٹر سے میری بات بھی ہوئی جب یہ کیس پینڈنگ سماعت تھا.
تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 3 رکنی جو بینچ ہے اس کو ہم دیکھ کے یہ گیس کر سکتے ہیں کہ 2-1 سے یہ فیصلہ آئے گا. تو جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے بینچز کو دیکھ کے لوگ فیصلے جج کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے, کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر جو ہے وہ جج جو ہے وہ ایک منصب کے اوپر بیٹھا ہو, فار ایگزامپل اب عمر فاروق صاحب کے پاس کوئی کیس جائے گا تو وہ نظر آئے گا کہ وہ انصاف فراہم نہیں کریں گے. اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر قاضی فیصل کے پاس جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی سمجھ آ جائے گی پہلے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. تو کچھ ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. جب آپ آئین کے خلاف فیصلے دیتے ہیں نا تو عوام کے اندر, لوگوں کے اندر, جنرل پبلک کے اندر, یہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر, لوگوں کے اندر پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اور نون لیگ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا. تو جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ, کیونکہ ملک کے اندر ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور جہاں پر ناانصافی کے اوپر فیصلہ دینے والا جج فیصلہ دیتا ہے, انصاف فراہم کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ انصاف کرے گا. اب جیسے فار ایگزامپل جس طرح سے ہماری نشان لیا گیا, سارا کچھ کیا گیا, وہاں پر حسن اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو جب وہ ریمارکس دیتے تھے کہ کیا اغوا نہیں ہوئے تو مجھے یہ بتا دیں, کوئی یہ نون لیگ والے کہہ دے کہ اغوا نہیں ہوئے, کچھ جو پریس کانفرنس ہوئی کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہوئی. دھاندلی ہے وہ پوری پتن رپورٹ 50 ادارے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, انٹرنیشنل تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو کیا وہ نہیں ہوئی؟ تو وہ چیزیں جب وہ حقائق کے اوپر مبنی کہتے ہیں نا کہ یہ ہوا ہے اور دوسری طرف یہ کہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا, مجھے تو کوئی جج کی شکایت نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتہ کہ مداخلت ہو رہی, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک آ جاتی ہے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پی ٹی آئی یہ نون لیگ ہے, بلکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف کر رہے ہیں اور یہ انصاف نہیں کر رہے. سر ایک کوشچن لاسٹ, ایک